نہیں ہے۔ آگے ایک عجیب بات فرمائی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اے ایمان والو دنیا ہی میں خرچ کر ڈالو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جہاں نہ دوستی کام آ سکے گی نہ سفارش کام آ سکے گی، تمہارے پاس مال بھی نہیں ہوگا کہ تم مال خرچ کر سکو۔ یہ بڑا اچھا موقع تم کو دنیا میں دے دیا گیا ہے۔ ابھی اس سے پہلے دوسرے پارے میں اسی سورہ کریمہ میں سورہ بقرہ ہی میں ایک آیت گزری ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو بہترین قرض دے۔ بہترین قرض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرض دے دیتا۔ بہترین قرض کیا ہوتا ہے؟ ایک قرض ہوتا ہے اور ایک قرض حسن ہوتا ہے۔ قرض حسن کا مطلب ہوتا ہے کہ قرض دینے کے بعد آپ اسے ستائیں نہ، پریشان نہ کریں، یہ قرض حسن ہے۔ جب یہ آیت اتری تو بیہقی شعب الایمان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت امام بیہقی لائے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ اتری تو ابو دحداح کر کے ایک صحابی ہیں، بھاگے بھاگے آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی ہم سے قرض مانگتا ہے۔ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو ہمیں قرض حسن دے؟ اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں بات تو یہی ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ بڑھایا، ابو دحداح نے بڑے پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں اللہ کو اپنا وہ باغ قرض دیتا ہوں جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں۔ عرب میں جب کسی بات کسی کلام کے وثوق کو ظاہر کرنا ہوتا تھا تو سامنے والے کے ہاتھ کو پکڑ لیا جاتا تھا، ایک طریقے کی بیعت وثوق کے طور پر ہوتی تھی۔ قرآن حکیم کی آیتوں سے صحابہ کرام کو کس قدر محبت تھی۔ پورا باغ 600 درخت کھجور کے جس باغ میں ہوں، ایک آیت کریمہ سن کر کے اللہ کی راہ میں وہ باغ دے دینا کمال ایمان کی دلالت ہے، کمال ایمان کی دلیل ہے اور یہ کمال ایمان پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے، ایک ہی آیت ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نسائی شریف کی روایت ہے، نسائی میں یہ روایت موجود ہے حضرت امامہ سے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد، پھر سے سنو، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا کرے تو اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے۔ مرا جنت میں پہنچ گیا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی کی، اگر آدمی فرض نماز کے بعد برابر اسے پڑھا کرے۔ نسائی شریف کی روایت ہے، راوی حضرت ابو امامہ۔ مسلم میں ایک حدیث پاک موجود ہے کہ قرآن کی سورتوں میں سب سے اعظم سورت سورہ اخلاص ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور آیتوں میں سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ سورت سب سے عظیم کون سی ہے؟ سورہ اخلاص۔ اور سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ اس آیت کریمہ میں 10 جملے ہیں، 10 سینٹنسز ہیں۔ پہلا سینٹنس ہے، پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اس کے بعد 9 جملے ہیں۔ یہ پہلا جملہ دعویٰ ہے اور 9 جملے اسی دعوے کی دلیل ہیں۔ دعویٰ کیا ہے؟
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود کیوں نہیں؟ 9 جملوں میں اسی دعوے کی دلیل دی گئی ہے. سب سے پہلی دلیل تو یہی ہے الحی، زندہ ہے وہ. جو زندہ رہے وہی معبود ہو سکتا ہے. جسے موت لاحق ہو جائے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی حیات سے متصف نہیں ہے. آگے آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. صدیوں سے یہ پروپیگنڈا یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے اور اسلام کے دشمنوں کی طرف سے ہوتا آ رہا ہے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے، جبکہ آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا اس کی تغلیط اور تردید کرتا ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اب دین میں زور زبردستی کے ذریعے داخل کرنے کی ممانعت کر دی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین کا قبول کرنا، ایمان لانا، اس کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، اور دل دلیل سے مانا کرتے ہیں. دل دلیل سے مفتوح ہوا کرتے ہیں. تلوار سے اور شمشیر سے جسموں کو مفتوح کیا جا سکتا ہے، دلوں کو تلوار سے کیسے مفتوح کیا جا سکتا ہے؟ تو تلوار سے تو مطلب ہی حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ فتح کرنا ہے دل کو. تلوار سے جسم مفتوح ہوتے ہیں، جسم کو فتح کیا جا سکتا ہے، تلوار سے دلوں کو فتح نہیں کیا جا سکتا. اور ایمان کا تعلق، دین کا تعلق، اسلام کا تعلق قلب سے ہے. تو یہ کہنا کہاں صحیح ہے؟ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے؟ دل تو دلیل سے مفتوح ہوا کرتے ہیں، تلوار کے زور سے انہیں فتح نہیں کیا جا سکتا. لہذا جبرن کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا. زور زبردستی کے ذریعے کسی کو اسلام میں داخل کیا جانا آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی روح سے حرام ٹھہرتا ہے، ناجائز ٹھہرتا ہے. آگے جو ٹکڑا ہے وہ اسی بات کی تائید کر رہا ہے. قد تبین الرشد من الغی، گمراہی سے ہدایت بالکل واضح ہو گئی ہے. وہی میں نے کہا کہ دل دلیل سے مفتوح ہوتے ہیں، دلیل پیش کر دی گئی ہے، چاہے مانو یا نہ مانو. اس کے بعد کہا گیا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو آدمی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے. یعنی ہمارے ہاں نفی پہلے ہے، نیگیشن پہلے ہے، اس بات بعد میں ہے. پہلے نفی ہے، لا الہ الا اللہ، پہلے لا ہے نہیں. اور یہ تو دنیا کے کاروبار میں بھی چلتا ہے. کھیت کو پہلے مضر اثرات سے پاک کیا جاتا ہے، مضر چیزوں سے پاک کیا جاتا ہے، اس کے بعد دانہ ڈالا جاتا ہے. پہلے نفی ہے، بعد میں اس بات ہے کہ دانہ ایسے لے جا کر کے ڈال دیتے ہیں کھیت میں، نہیں، پہلے غلط چیزوں سے کھیت کو پاک کیا جاتا ہے. غلط چیزوں سے کھیت کی نفی کی جاتی ہے، اس کے بعد دانہ ڈالا جاتا ہے. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں تھوڑی تفصیل ہے. ایک آدمی اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کو اصولاً حق جانتا ہے، لیکن عملاً فرما برداری کرنے میں کوتاہی کرتا ہے. ایسے آدمی کو فاسق کہتے ہیں. مثلاً ایک آدمی جانتا ہے اور مانتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، صاحب نصاب ہے تو حج کرنا فرض ہے، لیکن نماز میں سستی کرتا ہے، روزہ رکھنے میں سستی کرتا ہے، لیکن اصولاً مانتا ہے کہ یہ فرض ہے، عملاً کوتاہی کرتا ہے، تو ایسا آدمی فاسق ہے. اور ایک شخص وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری چھوڑ کر
دوسرے کی بندگی کرنے لگے